آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اسی طرح ایک اور خواب کا ذکر ہے سورہ یوسف میں۔ اس زمانے کے مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان، میں 7 موٹی موٹی گائیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ تو خواب کا ذکر ہے۔ اس نے بادشاہ نے لوگوں سے کہا دیکھو میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو وزیروں نے کہا کہ جناب یہ تو آپ کی رات کی آدھی نیند کی بڑبڑاہٹ کا نتیجہ ہے۔ حلم کہتے ہیں اس خواب کو جو کچی نیند میں آدمی اپنے احوال کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ چیزیں دیکھ لیتا ہے۔ لیکن ایک مجلس میں ایک نوجوان تھا، وہ جانتا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کی تعبیر بھی بتائی تھی۔ تو اس نے کہا کہ میرا ایک دوست ہے، میں اس کے پاس جاؤں گا اور خواب کی تعبیر پوچھ کر آؤں گا آپ کے پاس۔ وہ گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا، یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات۔ دو چیزیں دیکھی بادشاہ نے، موٹی موٹی گائیں دیکھی اور سوکھی گائیں دیکھی، کمزور دبلی جنہیں ٹھیک سے کھانا نہیں دیا جا رہا ہے، اور یہ موٹی گائیں جو ہیں وہ دبلی اور کمزور گایوں کو کھا رہی ہیں، ان کو اپنی غذا بنائے ہوئے ہیں۔ اور ایسے ہی 7 بالیاں ہیں اور دوسری 7 بالیاں، پہلی 7 بالیاں جو ہیں ان میں دانے بھرے ہوئے ہیں، اور دوسری 7 بالیاں جو ہیں ان میں دانے نہیں ہیں یا نہ کے برابر ہیں، بہت معمولی سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بارش ٹھیک سے نہیں ہوتی تو کبھی کبھی دانہ پورا کا پورا آتا نہیں ہے، کم غلہ ہوتا ہے۔ یہ جس آدمی نے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب پوچھا، اس نے اور اس کے ساتھی نے بھی خواب دیکھا تھا۔ کیا خواب دیکھا تھا؟ ایک کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں اپنے آقا مولا کو شراب پروس رہا ہوں۔ اس کا یہی کام تھا، اور اس سے کوئی غلطی ہوئی تو بادشاہ نے اس کو جیل میں بھیج دیا، کہا میں اپنے کام پر لگ گیا ہوں۔ اور دوسرا جو تھا وہ باورچی تھا، اور باورچی جو ہے اس نے کیا دیکھا کہ میرے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے، اور چیل، کوے، گدھ جو جانور اٹھا کے چیزیں لے جاتے ہیں، اس طرح کے جانور جو ہے اس ٹوکرے میں سے روٹیاں کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کو خواب کی تعبیر بتائی کہ جو شراب پلا رہا ہے وہ جیل سے باہر چلا جائے گا، رہائی ہو جائے گی، اور واپس اپنی ڈیوٹی پر اس کو لگا دیا جائے گا۔ اور باورچی کے بارے میں بتایا کہ نہیں، تم جو ہے رہا نہیں ہو پاؤ گے اور تمہیں سزائے موت ہوگی۔ چنانچہ ویسا ہی ہوا۔ تو خوابوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں بھی بہت سارے خوابوں کا ذکر ہے۔ راوی روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ مجھے دودھ پیش کیا گیا، اور وہ دودھ میں نے پیا، اور پینے کے بعد پھر میں نے حضرت عمر کو دے دیا، اور پھر باقی دودھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پی لیا۔ تو پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فماذا اولتہ، آپ نے اس کی کیا تعبیر سمجھی، آپ نے کیا تعبیر جو ہے اس کی طے کی؟ تو آپ نے فرمایا العلم۔ اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس کی تعبیر جو ہے علم سے ہے، کہ اللہ تعالیٰ میرے بعد بڑا علم یا اہم علم جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائیں گے۔ یہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھے ہوئے خواب کا ذکر ہے۔ دوسرا خواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ کیا پیش کیا گیا؟ کہ جو ہے لوگ آ رہے ہیں اور کسی کے
جسم پر تھوڑا سا کپڑا ہے، کسی کے جسم پر کپڑا ہے تو گلے تک ہی ہے، کسی کے یہاں تک 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 ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ، دیکھنے والا کہہ رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے دیکھا کہ ان کے جسم پر جو کپڑا ہے، جو جبہ ہے، وہ جبہ نیچے تک ہے اور اس کو چلنے میں گھسیٹنا پڑ رہا ہے۔ چلنے میں کیا کرنا پڑ رہا ہے؟ گھسیٹنا پڑ رہا ہے، اٹھا کر اس کو گھسیٹ کر لے کر آ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعویل پوچھی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعویل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جس کے پاس جتنا زیادہ کپڑا ہے اس کے پاس علم اتنا زیادہ ہے، جس کے پاس کپڑا زیادہ ہے اس کے پاس علم جو ہے وہ زیادہ ہے۔ تو کپڑے کی زیادتی یعنی زیادہ کپڑا ہونا یہ آدمی کی علم کی، شرافت کی، طبیعت کی سلامتی کی جو ہے علامت ہے۔ اور کپڑوں کا کم ہونا ویسے تو لوگ آج کل جو ہے یہ کہتے ہیں کہ جی میری زندگی ہے نا، میں کچھ بھی پہنوں آپ کو اس سے کیا لینا ہے۔ ہماری بھی اچھا ہوتی ہے کہ ہم ایسا کپڑا پہنیں اور ایسا کپڑا پہنیں اور ایسا کپڑا پہنیں۔ تو مرد تو ماشاءاللہ پھر بھی پورا کپڑا پہنتے ہیں، لیکن ماں بہنوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، ان کے کپڑے جو ہے وہ ادھر سے بھی اونچے ہوتے جا رہے ہیں، ادھر سے بھی اونچے ہوتے جا رہے ہیں، ادھر سے نیچے آ رہے ہیں، ادھر سے اوپر جا رہے ہیں اور ادھر سے اوپر، تین طرح سے، تین جگہ سے کپڑے ان کے کیا ہو رہے ہیں؟ سکڑتے جا رہے ہیں۔ اور وہ سمجھتی ہے کہ ہم زیادہ شریف ہیں، ہم زیادہ اپ ٹو ڈیٹ ہیں، ہم زیادہ جو ہے جو معیار زندگی ہے جس کو فیشن کہا جا سکتا ہے یا جس کو ایڈوانسمنٹ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی ہم دنیا میں جو چل رہا ہے اس کے برابر چل رہے ہیں۔ شلوار قمیض تو اب کیا ہو گیا ہے؟ پرانی چیز ہو گئی ہے، آؤٹ ڈیٹڈ چیز ہو گئی ہے۔ وہ پہننا مطلب کوئی دیہات کی بچی ہے، گاؤں دیہات کی لڑکی ہے، کم پڑھی لکھی ہے نا، کم شرافت ہے، انگریزی بولنا نہیں آتا ہے اس کو، اچھی کالج یونیورسٹی میں نہیں پڑھی ہے، سیدھے سادھے جو ہے لوکل لینگویج والی اسکول اور کالج میں پڑھ لیا ہے اس نے، یہ بنا دیا گیا ہے۔ لیکن جب آپ دیکھیں گے اصلیت میں تو اصلیت میں ایسا نہیں ہے۔ اب اگلی بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے جو بھی خواب دیکھا، یہ چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے خوابوں کی بیان کی۔ اچھا ایک اور بات عرض کر دوں جو اکثر دیکھتے بھی ہیں اور پوچھنا بھی چاہتے ہیں۔ ایک دن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل جنہوں نے آپ کے نبی ہونے کی تصدیق فرمائی تھی، جنہوں نے آپ کے نبی ہونے کی تصدیق فرمائی تھی، جب پہلی وحی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور آپ گھبرا گئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر گئی، چلو میرے چچا زاد بھائی ہیں اور وہ پرانے عالم ہیں، پرانی آسمانی کتابوں کا علم ہے ان کے پاس، ہم ان کے پاس جاتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ گئیں تو ان کے چچا زاد بھائی جو تھے انہوں نے کہا کہ میں وہی نور آپ میں دیکھ رہا ہوں جو نور موسیٰ اور جو نور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا، اور میں اس بات کی بھی نشاندہی کر رہا ہوں کہ آپ کی قوم آپ کو بہت ستائے گی، آپ کی قوم جو ہے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، جہاں حضور کا نام صادق ہو، جس بستی میں حضور کے نام سے نہیں پکارتے عزت کی وجہ سے، حضور کو کہتے ہیں الصادق الامین، الصادق الامین، لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے ہیں، اور مکے میں مشہور ہے کہ سب سے سچا انسان جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ تو بڑا تعجب ہو رہا تھا اور کہنے لگے کہ کاش مجھے موقع ملتا اور میں آپ کی مدد کرتا اور آپ کا معاون بنتا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ظاہر ہو اس سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ میں نے ان کو خواب میں کئی بار دیکھا ہے اور ان کا لباس سفید ہوتا ہے. میں نے ان کو سفید لباس میں خواب میں دیکھا ہے اور میں نے کئی بار دیکھا ہے. اور سفید لباس پہننا مرحوم کا یا سفید لباس میں دیکھنا یا اجلے اچھے صاف ستھرے کپڑوں میں دیکھنا جو ہے مرحومین کو، یہ ان کی اچھی حالت کی علامت ہے، یہ ان کی اچھی حالت کی نشانی ہے. یہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے. یہ دو چار مثالیں میں نے آپ کو اس لیے سمجھائی ہیں تاکہ تھوڑا سا ہم اس کو اور زیادہ فیل کر سکیں، اچھے سے محسوس کر سکیں، تھوڑا زیادہ آپ اس کو سمجھ پاؤ. اب جو حدیث میں نے پڑھی ہے جس کا جو مجھے آپ کو سمجھانی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی خواب دیکھتا ہے تو اس کی حیثیت کیا ہے؟ وَهُوَ عَلَى رَجُلٍ، اور وہ ایک آدمی پر طائر، ایسا ہے جیسے آپ کے سر پر ایک پرندہ اڑ رہا ہو. مَا لَمْ يُتَحَدَّثْ بِهَا، جب تک کہ اسے کسی کو سنا نہ دیا جائے، جب تک کہ اسے جو بھی خواب آپ نے دیکھا ہے اچھا ہے تو اس کی اچھائی آپ کے سر پر کیا ہوتی رہے گی؟ لٹکتی رہے گی، منڈلاتی رہے گی. اور اگر وہ برا بھی ہے تو اس میں جو برائی آپ نے دیکھی ہے وہ برائی ہوگی نہیں، وہ برائی واقع نہیں ہوگی جب تک کہ آپ اس کو کسی کو سنائیں اور سننے والا اس کی بری تعبیر دے دے. سننے والا کیا کر دے؟ اس کی بری تعبیر دے دے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ عَلَى رَجُلٍ طَائِرٌ، اور وہ آدمی پر ایک پرندے کی طرح ہے جب تک کہ اسے بیان نہ کیا جائے، اور جب اسے بیان کر دیا گیا تو پھر سننے والا جو بولے گا سقط علیہ، وہ کیا ہو جائے گا؟ اس پر وارد ہو جائے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبے کپڑے والی مثال، تو وہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی بہت سارے لوگوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ایک نے کسی کا کپڑا یہاں تک ہے، کسی کا 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 یہاں تک ہے، اور کسی کا اور نیچے تک ہے. تو یہاں دو تعبیریں ہو سکتی ہیں. بھئی ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا کیا ہے؟ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا کیا ہے؟ گناہ ہے. ٹخنوں سے نیچے پاجامہ لٹکانا جو ہے شرعاً منع ہے. اگر اس مزاج سے کوئی آدمی اس خواب کی تعبیر سمجھنا چاہے تو اسے یہ لگے گا کہ جس آدمی کا یہ حال ہے وہ بے دین ہے، وہ متکبر ہے نا، وہ شریعت پر عمل نہیں کر رہا ہے. لیکن چونکہ یہاں دوسری مثالیں بھی ہیں کہ لوگوں کے کپڑے کم والے ہیں، تو جو کم والے کپڑے ہیں ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ان کا علم کم ہے. تو ظاہر ہے زیادہ کپڑے والے کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ کہ اس کا علم زیادہ ہے. اگر اس لمبے کپڑے والے کی تعبیر ہم تکبر سے کریں تو پھر ان چھوٹے کپڑے والوں کی کیا کرو گے؟ یہ بہت اچھے ہیں، انہوں نے تو ٹخنا نہیں گھٹنا بھی کھول رکھا ہے. تو اگر گھٹنا بھی کھل جائے تو یہ بھی بے دینی ہوئی. تو پتہ چلا کہ ایک خواب میں کم کپڑا پہننے والے کو بھی آپ بے دین کہو اور زیادہ کپڑا پہننے والے کو بھی بے دین کہو تو دونوں کی ایک تعبیر نہیں ہو سکتی. اس کی الگ ہوگی، اس کی الگ ہوگی. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعبیر فرمائی کہ کم کپڑے والے کم علم ہے اور زیادہ لمبے کپڑے والا زیادہ علم والا ہے. تو خواب کی تعبیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تحدث بها الا لبیبا او حبیبا. اس لیے اے خواب دیکھنے والے تو اپنے خواب کی تعبیر مت سنانا، اپنے خواب کو مت سنانا مگر دو آدمیوں کو، ایک سمجھدار آدمی کو، ایک کس کو؟ سمجھدار آدمی کو، یا ایک
یا ایسے آدمی کو جو تمہارا محبوب اور پسندیدہ ہے. یا تو خواب کی تعبیر سناؤ کسی علم والے آدمی کو، سمجھ رکھنے والے آدمی کو، تجربے کار آدمی کو. اور ہر آدمی ہر لائن میں تجربے کار نہیں ہوتا. دیکھو ایک بات یہ بھی سمجھ لو، ہم نے ایک آدمی پکڑ لیا، اب دین بھی اس سے پوچھتے ہیں، دنیا بھی اس سے پوچھتے ہیں. ہمارا برا حال ہے، عجیب حال ہے ہمارا. ہم لوگ، کوئی دیندار آدمی ہماری سمجھ میں آ گیا مثال کے طور پر، اب وہ دھندا نہیں، اسے کاروبار کرنا نہیں آتا تو کاروبار بھی اس سے ہی پوچھتے ہیں، دین کی بات بھی اس سے ہی پوچھتے ہیں، شادی بیاہ بھی اس سے ہی پوچھتے ہیں. بھائی ہر آدمی، ایک آدمی سارے کاموں میں ماہر نہیں ہوتا ہے. آپ کو قانون کی بات پوچھنی ہے تو قانون کی لائن کا کوئی ماہر آدمی ہو، سمجھدار ہو، اس سے پوچھنا پڑے گا، ہے نا. شریعت کی، دین کی بات پوچھنی ہو تو شریعت کا کوئی ماہر ہو، اس سے پوچھنا پڑے گا. ایسا نہیں کہ بھئی ہمارے محلے میں وہ داڑھی والے چاچا ہیں نا، وہ بہت اچھے ہیں، ہم تو ان سے ہی پوچھ لیتے سب. تو داڑھی والے چاچا ہو سکتا ہے ایک چیز کے ماہر ہوں، ہر چیز کے ماہر نہیں ہوں گے. تو قانون کی بات قانون دان سے، دین کی بات دین والے سے، ہے نا. علاج کی بات جو ہے اس لائن کے ماہر معالج سے آپ کو پوچھنی ہوگی. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ فلا تتحدث بها الا لبیبا، جو اس فن کو سمجھتا ہے اس فن کے ماہر آدمی سے پوچھو، چاہے اس کے پوچھنے کے لیے تمہیں پیسہ بھی دینا پڑے. یہ حدیث میں نہیں ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ کوئی آدمی بہت زیادہ سمجھدار ہے تو بات کرنے کا پیسہ بھی لے گا وہ. تو چاہے اس کے لیے آپ کو کچھ پے کرنا پڑے، لیکن اگر کوئی بات صحیح معنوں میں پوچھنی ہے تو کس سے پوچھو؟ اس کے ماہر آدمی سے پوچھو، ہے نا. آپ کا بچہ 10ویں 12ویں میں جو ہے پڑھ رہا ہے اور اچھے نمبر آ گئے ہیں، اب آگے کیا پڑھانا، تو کس سے پوچھو گے بھائی؟ ایسے آدمی سے پوچھو کہ جو آپ کو اس لائن کی صحیح رہبری کر سکے اور آپ کے بچے کی کاؤنسلنگ کر کے اس کا مزاج بھی سمجھ سکے. ہر لائن اچھی ہے، ہر لائن اچھی ہے، لیکن پڑھنے والا جو ہے اس کو سمجھ میں آنا چاہیے. آدمی کا دماغ ہے اکاؤنٹس پڑھنے میں اور تم اسے لے جا رہے ہو انجینئر بنانے. بھائی نہیں بننا انجینئر مجھے، بھلے میرے نمبر زیادہ ہیں، مجھے اس چیز میں روچی زیادہ ہے. تو میتھ اچھی ہو تو آپ اس کو اکاؤنٹس میں لے جاؤ، اور اگر اس کی فزکس اچھی ہے تو آپ اس کو انجینئر بناؤ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا خواب بیان مت کرو مگر کسے؟ الا لبیباً، سمجھدار آدمی سے جو آپ کے خواب کی صحیح تعبیر سمجھ سکے. اگر اس میں اچھائی ہے تو آپ کو اچھائی بتائے، اس میں کمی ہے تو آپ کی کمی کو اس طرح سے بیان کرے کہ وہ کمی کا نقصان آپ کو نہ ہو. کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی نا کہ یہ بات ایسی ہے جیسے لٹکتی ہوئی تلوار، سمجھ آئی، یا لٹکتا ہوا پھولوں کا گلدستہ. سنانے والے کو آپ نے کہہ دیا، اس کی سمجھ میں جو آیا اور جو بول دیا اس نے وہ ہو جائے گا. ایسا حدیث پاک میں ہے، حدیث پاک میں ایسا ہے کہ اس نے جو بول دیا وہ ہو جائے گا. تو اگر اس نے بات کو نہیں سمجھا، وہ ماہر نہیں ہے، اس نے اچھی طرح بات نہیں سمجھی اور کوئی غلط مطلب لے لیا تو آپ مصیبت میں مارے جاؤ گے، اس کا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور دوسری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یا ایسے کو سناؤ جو تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، تمہارا محبوب ہے، تمہارا خیر خواہ ہے، تمہارا ہمدرد ہے، تمہارا اچھا بھلا چاہنے والا ہے. ایسے کو آپ کیا کرو؟ اپنا خواب سناؤ، تاکہ وہ اگر مطلب سمجھ بھی لے برا تو آپ کی محبت میں وہ برے الفاظ اپنی زبان سے نہ بولے. آپ کو یہ کہے گا وہ، ارے میاں چھوڑو، ایسا تو ہوتا رہتا ہے، ایسی چیزیں لوگ دیکھتے رہتے ہیں، آپ تو جاؤ کچھ صدقہ کر دو، 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے توبہ کرو اور
اس کو ذہن سے نکال دو. اللہ سے دعا کر لو کہ اللہ اس میں کوئی برائی ہے تو میری اس سے کیا کر دو, حفاظت کر دو. جب ایسا کوئی جواب دے نا آپ کو کسی بھی چیز کے بارے میں تو مان لیا کرو. مولانا بیماری کیا ہے وہ بتاؤ نے. بھائی تجھے بیماری معلوم ہونے سے کیا تو علاج کر لے گا؟ تجھے دوا بنانی آتی ہے؟ مولانا کس نے کریلا ہے وہ بتاؤ میرے کو. ایسا ہوتا ہے. بس تو کرے گا کیا؟ کس نے کریلا ہے وہ بتاؤں گا تو تیرا کام کیا ہے کہ بھئی تیرا علاج ہو جائے. مقصد کیا ہے؟ نہیں میرے کو بتاؤ تاکہ میں بچ سکوں نا. بھائی سب سے بچ. تو ہر ایک کو اپنا دشمن سمجھ, ہر ایک کو جو ہے شک کی نگاہ سے دیکھ. پرٹیکولرلی کسی آدمی کے بارے میں یہ جاننا کہ وہ کس نے جو ہے میرے پہ نظر ماری ہے اور کس نے جو ہے بد نظری کی ہے یا کس نے جو ہے میرے پیچھے جنات چھوڑا ہے, کس نے مجھ پر جادو کیا ہے, وہ میرے کو بتاؤ. تو یہ جو سوالات ہیں وہ عام طور پر فائدے کے بجائے آدمی کو کیا کرتے ہیں؟ نقصان پہنچاتے ہیں, نقصان پہنچاتے ہیں. میرے کو بتاؤ میرے کو کیا بیماری ہے؟ بھائی تیرے کو 4 اسٹیج کا کینسر ہے. اب کیا ہوا؟ بول دیا ڈاکٹر نے کہ آپ کو 4 اسٹیج کا کینسر ہے صاحب. ویری کیا کہتے ہیں ان ایڈوانس اسٹیج. کچھ علاج نہیں کریں گے, گھر جاؤ کھاؤ پیو اللہ اللہ کرو. تو کیا فائدہ ہوا آپ کا؟ کوئی فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا. معالج کا کام کیا ہے؟ معالج کا کام یہ ہے کہ آپ کو تسلی دے اور آپ کا علاج کرے. اگر واقعی کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو بتا دے کسی رشتہ دار کو تاکہ خیانت نہ ہو, مریض کے ساتھ خیانت نہ ہو, اس کو خیال رکھتے ہوئے. تو ایسی جو چیزیں ہیں ایسے ہی خواب کی بات ہے, نہیں میرے کو بتاؤ کہ نہیں بتانا ضروری نہیں ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ رہبری فرمائی ہے کہ اس طرح کی رہبری کے ذریعے سے دیکھے ہوئے برے خواب کی برائی سے بھی آپ کیا ہو سکتے ہو, اپنے آپ کو بچا سکتے ہو. اور اس بچانے کے ذریعے سے آپ بہت ساری مصیبتوں سے, بہت ساری پریشانیوں سے اور بہت سارے برے حالات سے بچ سکتے ہو. تو مزاج ہمارا یہ ہو کہ ہم اگر ایسی کوئی چیز دیکھ لیں تو سب پیچھے کی بات پہ جاتا ہوں سب سے پہلے کہ بھئی الٹی جانب جو ہے اگر کوئی ڈراؤنی چیز دیکھی ہے, کوئی غلط چیز دیکھی ہے تو اسی وقت آپ یہ عمل کرو, کروٹ جو ہے اعوذ باللہ پڑھو, بائیں طرف تھوکو, کروٹ بدل کر سو جاؤ یا کھڑے ہو کر وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے اس تکلیف کی اور پریشانی سے بچنے کی دعا کر لو. حدیث میں ہے کہ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا, حدیث میں ہے کہ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے ایسی بات پیش آ جائے تو اس حد تک جاؤ ہی مت کہ کسی کو سنانا پڑے. سنانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں, کسی کو سنانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اگر سنانا ہی ہے, اس کا مطلب سمجھنا ہی ہے, تو پھر 2 آدمیوں میں سے کسی ایک کو تلاش کرو جو فن کا ماہر ہو, اسے تلاش کرو, یا جو آپ کا بہت زیادہ خیر خواہ ہے, ہمدرد ہے, اس سے اپنا خواب بیان کرو تاکہ سمجھداری کے ساتھ آپ کو جواب دے. اور خیر خواہ جو ہے وہ سمجھنے کے باوجود بھی اس برائی کو آپ کے سامنے بولے نہیں, اور آپ جو ہے اس پہلو سے کہ جس سے خواب کا نقصان ہو سکتا ہے اس سے آپ کیا ہو جاؤ, بچ جاؤ. فائدہ ہوگا, اچھی بات ہوگی, کوئی خوشی کی بات ہوگی, کوئی خیر خواہی کی بات ہوگی تو وہ آپ کو کیا ہو جائے گی, مل جائے گی. اور بعض خواب بالکل سیدھے سادھے ہوتے ہیں, اس کا مطلب جو ہے صاف ستھرا ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے ایک چیز دیکھی اور ویسا ہی ہونے والا ہے. تو ویسے خواب جو ہے وہ سیدھے سادھے ہوتے ہیں, اس میں کسی سے خواب کی تعبیر پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. اللہ تعالی ہم پر فضل فرمائے اور ہماری زندگی کو